السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب العمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوامي فضله وامتنان. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الحادي. أسرته خير العسر وإترته خير العتر. غصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر. عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم الذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والفرعون ذي الأوتاد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ ذرا بلند نواز سے صلوات پڑھیں گے محمد. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم، عشرہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان رموز قرآن اور عظمت اہل بیت. پروردگار بانیان کی، خان صاحبان کی، انجمن کی، اراکین کی، اہل محلہ کی، شرکاء کی، سب کی توفیقات میں بار الہ اضافہ فرمائے. اور بالخصوص قاسم خان صاحب علیل ہیں، پروردگار آل محمد کے صدقے میں، عابد بیمار کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ راجلہ عنایت فرمائے. دیگر دوست احباب نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے. فردن فردن جس کی جو بھی حاجات ہیں ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار سب کی توفیقات میں اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے.
گفتگو ہے سورہ مبارکہ فجر کے ذیل میں کہ جس میں اللہ پے در پے قسمیں کھا رہا ہے. قسموں میں کیسے کیسے راز پوشیدہ ہیں یہ وہ ذات جانتی ہے یا وہ جانتا ہے جو ان قسموں کے رازوں کو جاننے کے لیے اس بحر بے کراں سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے. قرآن مجید کے بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز قسموں سے ہوا ہے اور ان سوروں میں سے سورہ فجر وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے مسلسل قسمیں کھائی. قسموں سے سورہ فجر کا آغاز ہو رہا ہے. وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے. وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قسم کھا رہا ہے تم مانو نہ مانو، تم اعتبار کرو یا نہ کرو، نہ وہ اعتبار دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے نہ وہ کسی کے ماننے کے لیے قسم کھاتا ہے. تم مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ. وہ قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اپنی بات کا اعتبار دلائے. وہ قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے قسم کھانے کی حاجت ہے. وہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں. اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں تو محبوب شے کی قسم کھا رہا ہے. اس کی نگاہ میں کچھ ہستیاں معتبر ہیں. اس کی نگاہ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو لائق قسم ہیں. پروردگار ان کی قسم کھا رہا ہے. اور جب قسم کھاتا ہے تو عام زبان میں قسم کھاتا ہے. سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، اندھیرے کی قسم، رات کی قسم، روشنی کی قسم. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ سورج کسے کہہ رہا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ چاند کسے کہہ رہا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اللہ ستارہ کسے کہہ رہا ہے؟ تم تو یہ نکلنے والے اور ڈوبنے والے سورج کو سورج سمجھ رہے ہو. کیا اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے؟ جو ابھر کر ڈوب جاتا ہے، جو ابھر کر پلٹ جاتا ہے، اللہ اس کی قسم نہیں کھایا کرتا. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کس کے لیے صبح کہہ رہا ہے، کس کے ذریعے سے صبح کرنا چاہتا ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اگر آپ اس جملے کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں تو پھر آیت کے ٹکڑے کو لہجے کے ساتھ سنیے. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک منزل ہے قرآن مجید کی جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یہ کہہ کر کھائی، لا امرک انہم لفی سقرتہم یعمہون. اے میرے محبوب تیری جان کی قسم. اللہ، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم. اگر لذت لی ہے آپ نے تو لہجے کو، آیت کے لہجے کو ٹکڑے کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ سنیے کہ اے میرے محبوب تیری جان کی قسم. وہ تو اپنے نشے میں جھول رہے ہیں اور اللہ تیری جان کی قسم کھا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد. وہ اپنے نشے میں جھول رہے ہیں اور اللہ تیری جان کی. پہلے آواز صحیح تھی بالکل، ساؤنڈ آتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جیسے پہلے رکھی ہوئی تھی نا بالکل صحیح تھی آغاز میں. تو وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دو معنی ہیں اس میں. اے میرے محبوب تیری جان کی قسم، اس کا مطلب ہے کوئی محبوب کی جان ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. کوئی محبوب کی جان ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. بھائی جان کب تک جان رہتی ہے؟ دم میں دم کب تک رہتا ہے؟ جب تک بدن میں روح رہتی ہے.
دم میں دم کب تک رہتا ہے؟ جان میں جان کب تک رہتی ہے؟ جب تک روح بدن کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جان تو عام زبان میں کہا جاتا ہے، ورنہ بدن کا تعلق روح سے ہے۔ روح نکل جائے گی تو جان ختم ہو جائے گی۔ جان تو عام زبان میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں روح ہے۔ اب میرا فقرہ نہیں ہے، جناب فاطمہ کی زیارت میں معصوم نے آواز دی، انکی بضعۃ منہ وروح بین جنبیہ ہے۔ اے فاطمہ، آپ رسالت کے سینے کی خالی بضعت نہیں ہیں، بلکہ آپ رسالت کی وہ روح ہے جس سے رسالت چل رہی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، آپ صرف رسالت کے سینے کا ٹکڑا نہیں ہیں، بلکہ آپ رسالت کی وہ روح ہیں جس سے رسالت آگے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر فاطمہ نہ ہو تو بزم رسالت منہدم ہو جائے۔ اگر فاطمہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت آگے نہیں چل سکتی۔ میں نے نہیں کہا ہے، معصوم نے زیارت میں جناب فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ فقرے کہے کہ آپ صرف رسالت کی بضعت نہیں ہیں بلکہ آپ رسالت کی روح ہیں۔ تو قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ محبوب جو شے ہوتی ہے اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے زمانے میں جو محبوب ہوتا ہے اس کے ایک نام نہیں ہوتے، محبوب کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، محبوب کے بہت سے القابات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو کیا معلوم کہ وہ کسے سورج کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کسے ستارہ کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا معلوم وہ کس کے ذریعے سے صبح کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے اگر قسم میں شائبہ ہو تو محبوب شے کی قسم نہیں کھاتے۔ دیکھیے اسے پورے حقیقت کے ساتھ محسوس کیجئے، اس لیے کہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی محنت میں سال بھر آپ کے موضوع کے لیے کرتا ہوں تو اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ مجھے وصول ہونا چاہیے۔ ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ تو اس منزل کو محسوس کیجئے، قسم میں شائبہ ہو تو محبوب شے کی قسم نہیں کھایا کرتے، بات میں جھوٹ کا گمان ہو تو محبوب شے کی قسم نہیں کھاتے، بات میں جھوٹ ہونے کا امکان ہو تو محبوب شے کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے قسم کھائی بھی تو عجیب منزلوں میں قسم کھائی۔ کل سے مسلسل ہو گیا کہ امت باپ کے کلمے کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ باپ کی قسم کھا رہا ہے۔ عجیب منزلیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد۔ اے میرے محبوب، میں مکے کی قسم نہیں کھاتا اگر تو اس میں نہ ہوتا، اور صرف اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا کہ تو کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، اور صرف اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا کہ تو ہے اس میں۔ وہ والد وما ولد، ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کی وجہ سے ہم قسم کھا رہے ہیں۔ تو مکے کا وہ باپ ڈھونڈو نا جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے۔ دنیا نہیں لا سکتی، سوائے ابو طالب کے کوئی اور باپ نہیں ہے مکے کا وہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ وہ باپ تو لے کر آؤ، وہ باپ ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس کا ہر دور اور زمانے میں ایک بیٹا زندہ ہو۔ تو اب آئیے اس منزل کو محسوس کیجئے، اور جوڑ لیتا ہوں میں تقریر کو۔ اللہ اپنے محبوب کی جان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا، بس یہیں سے مستعار کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کتنی عزیز ہوگی وہ جان جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ ارے جان اتنی عزیز ہے، بچانے والا ابو طالب کتنا عزیز ہوگا۔ وہ اپنے محبوب کی جان کی قسم کھا رہا ہے، تو جان اتنی عزیز ہے، بچانے والا ابو طالب کتنا عزیز ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ محبوب کی قسم تو کھائے بچانے والے کی نہ کھائے۔ تو اس نے کہا ہے میرے محبوب، صرف تم نہیں ہو اس زمین پر بلکہ ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، تمہاری بھی قسم، تمہارے قدموں کی قسم، تمہاری نالین کی قسم، اس لیے کہ مکہ کی زمین پر تمہاری نالین نے قدم رکھا ہے، تو مقدس زمین نہیں ہے، تمہاری نالین ہے۔
تو اب جملہ ضائع نہ کرنا، جہاں مصطفیٰ کی نالین پڑتی تھی وہیں تو ابو طالب کے قدم ہوا کرتے تھے، وہیں ابو طالب کے قدم. بھئی جہاں جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں. اچھا دیکھیے محافظ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا. اچھا محافظ پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا ہے. محافظ آگے چلتا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں، اب اس جملے کی نزاکت کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، خدا کی قسم. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں ابو طالب نے حفاظت کے قدم بڑھائے ہیں وہاں وہاں رسالت نے قدم رکھے ہیں. وہاں وہاں رسالت نے اپنی حفاظت سمجھی ہے. جہاں جہاں ابو طالب نے قدم اٹھائے ہیں وہاں وہاں رسالت نے اپنی حفاظت سمجھی ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے مصطفیٰ کی حیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مصطفیٰ کی حیات یا 62 برس کی ہے یا 63 برس کی ہے. اختلاف روایات مدارج النبوہ میں لکھا یا 62 برس یا 63 برس، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. یا 62 برس ہے یا 63 برس مصطفیٰ کی حیات ہے. توجہ، 62 برس یا 63 برس کل مصطفیٰ کی حیات ہے. 62 برس میں 53 برس سے لے کر 62 برس یا 63 برس یہ عرصہ بنتا ہے 10 سال کا. یہ عرصہ 53 سے 63 تک 10 سال کا عرصہ ہے. اس 10 سال کے عرصے میں مصطفیٰ نے 80 جنگیں لڑی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت نازک موڑ سے گزارنا ہے آپ کو. اگر تھوڑی سی فکر ادھر ادھر ہو گئی تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں پہنچ پائے گا. 53 سے لے کے 63 برس تک 10 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس 10 سال کے عرصے میں نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں. کمال حیات نبی یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں 80 جنگیں لڑی نبی نے. اور نبی وہ ہے جس کے لیے اللہ نے یہ واضح طور پر مصطفیٰ کے لیے اعلان کیا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب تو اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہے، تو اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے. مصطفیٰ نے خود کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی روشنی میں اور مصطفیٰ کے قول کے مطابق مصطفیٰ لڑنے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ آئے ہیں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں. تو اس کا مطلب ہے 53 سے لے کے 63 برس تک 10 سال کے عرصے میں نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں. کمال حیات نبی یہ ہے کہ 53 برس نبی کی حیات، 63 برس نبی کی حیات، 53 سے لے کر 63 برس تک 10 سال کے عرصے میں نبی نے 80 جنگیں لڑی. لیکن ان 80 جنگوں میں بھی نبی کا اخلاق شامل ہے، نبی کا اخلاق شامل ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے عجیب منزل ہے، 53 سے لے کر 63 برس تک جو 10 سال کا عرصہ ہے اس میں 80 جنگیں ہیں، لیکن 53 برس کے اخلاق میں کوئی جنگ نہیں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، 53 برس کے اخلاق میں کوئی جنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 53 برس میں نبی نے جسے بھی مسلمان کیا ہے اسے تلوار سے نہیں کیا، اخلاق سے مسلمان، اسے اخلاق سے مسلمان. اب تھوڑا سا نازک موڑ ہے، ساتھ دیجئے گا. 53 سے لے کر 63 برس تک 10 سال کا عرصہ، 10 سال کے عرصے میں 80 جنگیں، اس میں بھی اخلاق نبی شامل ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ 53 برس کے عمر میں کوئی جنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی حیات طویل ہے، اخلاق کی مدت زیادہ ہے. 53 برس زیادہ ہیں 10 سال کے مقابلے میں.
تو اس کا مطلب ہے 53 برس کے اخلاق میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں کہ اخلاق اور ہوتا ہے، تکلف اور ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اخلاق اور ہے، تکلف اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق نبی کی حیات کا جز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جز ہے اخلاق کا نبی کی حیات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق نبی کی حیات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی جو کرے گا وہ اخلاق ہوگا، نبی جو کرے گا وہ اخلاق ہوگا، اس لیے کہ اخلاق حیات پیغمبر کا جز ہے اور جز لا ینفق ہے۔ میں اور آپ اور ہیں، ہم اخلاقی صفات سے متصف تو ہیں، متصل تو ہیں، لیکن کبھی ہم با اخلاق ہوتے ہیں، کبھی بد اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی بد اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق نبی کے جز ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ اسی لیے کہا نبی نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں۔ تو نبی کی حیات سے کبھی اخلاق جدا نہیں ہوتا۔ نبی جو کرتا ہے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ نبی بیٹھ جائے تو اخلاق ہے، نبی بولے تو اخلاق ہے، نبی کھڑا ہو جائے تو اخلاق ہے، نبی کی رفتار اخلاق ہے، نبی کی گفتار اخلاق ہے، نبی کی بزم اخلاق ہے، نبی کا سفر اخلاق ہے، نبی کا حجر اخلاق ہے، نبی کا سونا اخلاق ہے، نبی کا کسی کو بزم میں بلانا اخلاق ہے، نبی کا کسی کو بزم سے نکال دینا اخلاق ہے۔ نبی کی حیات دیکھیے۔ بزرگ تو جان گئے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اخلاق اور ہے، تکلف اور ہے۔ دیکھیے آپ میرے گھر تھکے ہارے آئیں بہت دور سے سفر کر کے، اور میں آپ سے پوچھوں بھائی کھانے وانے کی ضرورت ہے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں شاہ صاحب بس ہم تو کھا پی کر آئیں، اور میں کہوں اچھا ٹھیک ہے، یہ تکلف ہے۔ اب اس سے اچھی مثال میں نہیں دے سکتا۔ جو خان صاحبان میرے ساتھ کرتے ہیں وہ اخلاق ہے، اس سے اچھی میں مثال نہیں دے سکتا تھا، سامنے کی بات ہے، اور کیا مثال دوں۔ تو تکلف اور ہے، اخلاق اور ہے۔ تقریر جہاں سے مڑی ہے وہیں آؤں گا کہ ایک باپ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو تکلف نہیں ہے، اخلاق پیغمبر ہے۔ تو اب نبی جو کرے گا وہ اخلاق ہوگا۔ نبی بیٹھ جائے تو اخلاق، نبی بولے تو اخلاق، نبی چپ رہے تو اخلاق، نبی کا تکلم اخلاق، نبی کی رزم اخلاق، نبی کی بزم اخلاق، نبی کا حجر اخلاق، نبی کا سفر اخلاق، نبی کی رفتار اخلاق، نبی کی گفتار اخلاق، نبی کا سونا اخلاق، نبی کا اٹھنا اخلاق۔ مجھے تو امت مسلمہ سے بس ایک سوال کا جواب دے دو، 53 برس تک ابو طالب کے گھر پہ نبی نے جو ٹکڑے کھائے ہیں وہ اخلاق تھا یا تکلف تھا؟ سوال کا جواب صرف اتنا۔ ارے بھائی 1-2 برس نہیں، 1-2 برس کی بات نہیں ہے، 53 برس۔ اس کا مطلب ہے 53 برس جو نبی نے ابو طالب کے گھر کھانا کھایا ہے وہ نبی کا اخلاق تھا، تکلف نہیں تھا۔ دیکھیے فراز کا وہ کیا شعر ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو 53 برس تک مصطفیٰ نے ابو طالب کے گھر پہ جو کھانا کھایا ہے وہ تکلف نہیں ہے، اخلاق ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ جب فتح مکہ ہوا
جب فتح مکہ ہوا تو یہی جو صاحب اخلاق نبی ہے، اتنا با اخلاق نبی ہے کہ مکے کی زمین پر نبی کو اتنے پتھر مارے گئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ پتھروں میں چھپ جاتے تھے، مصطفیٰ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ خالق رحمت کو جلال آتا تھا، جبرائیل آتے تھے کہ سرکار اگر کہیے تو ہم پہاڑوں کو الٹ دیں، تو مصطفیٰ جواب دیتے تھے کہ جبرائیل یہ ناداں ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ ناداں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اتنا با اخلاق نبی جو پتھر کھا رہا ہے، پتھروں میں چھپ جاتا ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاقی تعلیم کو مکمل کروں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب تم اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کرتا ہے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو نبی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ فقرے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھ افراد اگر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے مل جائیں تو انہیں قتل کر دو۔ اگر یہ میں نام کیوں بتاؤں بھائی، آپ تاریخ میں تلاش کیجئے، آپ وہ 6 نام کون سے میں کیوں بتاؤں، لیکن پیغمبر نے کہا یہ 6 نام ہیں، یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے رہیں تو انہیں قتل کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ صاحب اخلاق نبی ہو، ارے سب کے سامنے تو نہ کہو، کم سے کم سائیڈ میں لے جا کے کہہ دو کہ یہ 6 افراد ہیں۔ نبی کہیں گے تم اخلاق کا مطلب سمجھے نہیں ہو۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ بولا جائے، اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ خاموش رہا جائے۔ صاحب اخلاق کو پتہ ہونا چاہیے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ کمال اخلاق تو یہی ہے نا، صاحب اخلاق کو پتہ ہونا چاہیے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ کہوں گا یا رسول اللہ یہی تو وہ مکہ تھا جہاں پتھر مارے گئے، لیکن آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ تو سرکار پلٹ کے یہی کہیں گے یہ 6 افراد وہ ہیں جنہوں نے توہین رسالت کی تھی۔ اس کا مطلب یہ توہین رسالت کرنے والا اگر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپا ہو تو اسے ڈھونڈ کر مار دو۔ اس کا مطلب ہے 53 برس تک جو مصطفیٰ ابو طالب کے گھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب نے 53 برس توہین رسالت نہیں کی تھی۔ میں دلیل دے رہا ہوں، ایسے نہیں جاؤں گا، اس منزل کو پورے نزاکت کے ساتھ محسوس کیجئے گا۔ نبی نے کہا یہ 6 افراد اگر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں تلاش کر کے مار دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کچھ خاموش ہو جائیے، تو نبی پلٹ کر یہی کہے گا ہر جگہ خاموش ہونا اخلاق نہیں ہوتا، ہر جگہ بولنا اخلاق نہیں ہوتا۔ اب اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا۔ ابراہیم کا چچا ہے آزر، بت پرست ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھتیجے کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ بھتیجا جائے اور بازاروں میں بتوں کو فروخت کرے، بت فروشی کا ایک سلسلہ جناب ابراہیم سے کروایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے نبیوں کے بھی، کسی کو چچا بت پرست ملتا ہے، کسی کو بت شکن ملتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب ہیں نا، نبیوں کے بھی اپنے اپنے نصیب ہیں۔ اب آزر نے کہا، اب وہ ایک تفسیر موجود ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، جس جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں تمہید کر رہا ہوں، بس اس تک آ گیا۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا چاچا آج کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ بت پرست ہیں، اس لیے کہ آپ بت پرست ہیں۔ جملہ پہنچ جائے تو محفوظ کر لیجئے گا۔ 53 برس مصطفیٰ ابو طالب کے گھر رہے ہیں، مجھے کوئی ایک جھوٹی روایت دکھاؤ جس میں مصطفیٰ نے کہا چچا میں اب آپ سے نہیں ملوں گا، آپ تو بت پرست ہیں۔
نبی سے جھوٹی روایت. دیکھیے موضوع حضرت ابو طالب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک حیات ابو طالب کو سمجھا نہیں جائے گا 12 معصوم 14 معصوموں کی حیات طیبہ کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو 12 امام معصوم نہ ہوتے. منبع عصمت تو خود ابو طالب کی حیات ہے. ایک ضرب المثال بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خان صاحب کی خدمت میں کل ایک گزارش کی تھی، ہلکی سی ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ تک بھی بات پہنچ جائے. ایک مثال دے رہا ہوں اور مثال میں مکاشفہ نہیں ہے. میں آفیشلی ایک کام تھا، دبئی چلا گیا. میں وہاں گیا تو ظاہر ہے 2-4 کام تھے، میں نے وہ نمٹائے. جب نمٹا چکا تو میں نے کہا اب کہاں رہوں گا. تو ایک صاحب مجھے مل گئے، کہنے لگے کیا بات ہے آپ کیوں پریشان ہیں. میں نے کہا بھائی کام تو سارے نمٹا لیے ہیں، 1 ہفتے تک مجھے رکنا ہے، 2-4 کام باقی ہیں، یہ سوچ رہا ہوں رہوں گا کہاں. مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے. لیکن بات یاد رکھیے گا مسلمانوں سے اچھے کافر ہیں. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میرے گھر رہ لیجئے. میں نے کہا بھائی میں رہ تو لوں گا آپ کے گھر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں مسلمان، آپ ہیں کافر. کہنے لگے میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا. کہنے لگے میں نے کہا کیسے سمجھے آپ. کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، رہ آپ میرے لیے گھر رہ لیجئے گا، کھانا مسلمان ہوٹل سے آ جایا کرے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، کھانا جو ہے وہ مسلمان ہوٹل سے آ جایا کرے گا. اب جملہ کہنے کا حق ہے. 53 برس مصطفیٰ مکے میں رہے، اس مسلمان ہوٹل کا نام بتاؤ جہاں سے مصطفیٰ کے لیے کھانا بن کے آتا تھا. اب عجیب منزل ہے، عجیب بات ہے. بھئی قرآن نے تو مسلسل دعا کروا دی، اللہم رزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. پروردگار رزق عطا فرما، رزق واسع. کیسا واسع رزق؟ جو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. شرع کا موقع نہیں ہے، بس ایک جملہ سن لیجئے، حلال اور ہے طیب اور ہے. قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا. بھائی جب حلال کہہ دیا تھا تو طیب کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور جب طیب کہہ دیا تھا تو حلال کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا مل کر اگر صلوات پڑھ لیجئے محمد جب طیب کہہ دیا تھا تو پھر حلال کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب حلال کہہ دیا تھا تو پھر طیب کہنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مسلسل دعائیں کروا رہا ہے. رزق واسع، کون سا رزق واسع؟ جو حلال ہو، جو طیب ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک لقمہ حرام شکم میں جائے گا تو پھر نسلیں حرام ہوں گی. کچھ نہیں سمجھے آپ. ایک لقمہ حرام اگر شکم میں جائے گا تو نسلیں حرام ہوں گی. اللہ نے کہا دعا کرو رزقا حلالا طیبا واسعا. اب مجھے نہیں معلوم 53 برس تک جو ابو طالب کے دسترخوان پہ مصطفیٰ نے کھانا کھایا ہے وہ حلال بھی تھا، وہ طیب بھی تھا. اگر حلال اور طیب نہ ہوتا تو دلیل یہ ہے کہ جو کھاؤ گے تو نسلیں حرام ہوں گی، حرام غذا کھاؤ گے تو نسلیں حرام ہوں گی، پاک غذا کھاؤ گے تو نسلیں پاکیزہ ہوں گی. حلال جو کھاتا ہے نسلیں حلال کی ہوتی ہیں، جو حرام کھاتا ہے نسلیں حرام کی ہوتی ہیں. 53 برس تک جو ابو طالب کے گھر کھانا کھایا ہے وہ حلال تھا. دلیل یہ ہے اگر ابو طالب کی دی ہوئی غذا حلال نہ ہوتی تو کبھی اللہ مصطفیٰ کو فاطمہ جیسی بیٹی نہ دیتا. یہ راز تو وہاں جا کے کھلانا. یہ راز تو غذا حلال ہے. تو آپ اس منزل پر آ گئے جس پہ جہاں سے تقریر موڑی تھی.
کیا کہا قرآن نے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے حبیب تیری قسم، تیری جان کی قسم، یہ اپنے نشے میں جھول رہے ہیں اور اللہ تیری جان کی قسم کھا رہا ہے. دو معنی ہیں اس میں. کوئی ہے مصطفیٰ کی جان جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. کل میں نے ایک منزل آپ کو سنائی تھی، بات یہاں رکی تھی کہ عبداللہ کا خطبہ نکاح شروع ہوا بسم اللہ سے، عبد المطلب کا خطبہ نکاح شروع ہوا بسم اللہ سے، ابو طالب کا خطبہ نکاح شروع ہوا بسم اللہ سے، ہاشم کا خطبہ نکاح شروع ہوا بسم اللہ سے، ختیجہ کا خطبہ نکاح شروع ہوا بسم اللہ سے. بسم اللہ کی عظمت ہے. کل میں نے یہیں تقریر روکی تھی. بسم اللہ کی اپنی ایک منزلت ہے، مقام ہے، اس لیے کہ آیہ رحمت ہے. لیکن بسم اللہ تو پہلے سے تھی. الحمدللہ رب العالمین تو پہلے نہیں تھا. یہ تو کوئی کہہ رہا تھا اور اللہ اسے آیت بنا کے اتار رہا تھا. دیکھیے اب نازک موڑ پر آ گیا ہوں. الحمدللہ رب العالمین تو پہلے نہیں تھا. بھائی مفسروں سے جا کے پوچھئے نا، سبھی یہ بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور فاتحہ سورہ کے لیے عجیب فقرے ہیں، روایت ہے، حدیث ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے. اب جملہ کہنے کا حق ہے، اس کا مطلب ہے اگر ابو طالب کا پڑھا ہوا بھول جاؤ تو نماز بھی باطل ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحہ. کوئی دیکھیے نماز کا ایک شرعی حکم ہے، کوئی اور سورہ اگر جان بوجھ کر ترک کر دو تو نماز باطل ہے. لیکن اگر بھول جاؤ بھول سے تو بھول میں نماز باطل نہیں ہے. لیکن سورہ فاتحہ کا کمال یہ ہے کہ چاہے بھول جاؤ یا جان بوجھ کے ترک کرو نماز باطل ہے. فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ. جان بوجھ کر ہو یا بھول سے ترک کر دی جائے. تو سمجھ میں آیا ابو طالب کا پڑھا ہوا. اچھا اب یوں نہیں سمجھا، بزرگ تو سمجھ گئے، بچوں کو سمجھا دوں. بسم اللہ تو پہلے سے تھی، فاتحہ تو نہیں تھی. الحمدللہ رب العالمین تو نہیں تھا نا. چلو بھائی بسم اللہ تھی، میں نے دلیل دی. ہاشم کا نکاح بسم اللہ سے، عبد المطلب کا نکاح بسم اللہ سے، عبداللہ کا نکاح بسم اللہ سے، ختیجہ کا نکاح ہوا بسم اللہ سے، خود ابو طالب کا نکاح ہوا بسم اللہ سے. تو بسم اللہ تھی. الحمدللہ رب العالمین تو پہلے نہیں تھا. یہ تو کسی بندے نے کہا ہے، اللہ نے آیت بنا کے ویسے ہی اتار دیا. اس میں دو ہی باتیں ہیں، تیسری کوئی بات نہیں ہے. یہ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ابو طالب لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ رہے تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے جو ابو طالب کا ارادہ تھا اللہ اسے لوح محفوظ کی تحریر بنا رہا تھا. دو ہی باتوں میں سے دو، تیسری کوئی نہیں ہے. یا تو اللہ کے ارادے کو ابو طالب نے پڑھ لیا تھا، یا ابو طالب کے ارادے کو اللہ نے آیت بنا کے اتار دیا. بہت نازک موڑ ہے، ساتھ دیجئے گا، ایک منزل تک لانا ہے. آئیے ذرا پڑھتے ہیں سورہ الحمد کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہے، جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. کون سی صراط مستقیم؟ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا عذاب آیا ہے. تو کیا یہ اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ تو بندے کی آواز ہے، اللہ اسے آیت بنا رہا ہے. ارے کچھ کہہ رہا ہوں.
خان صاحب بہت نازک موڑ ہے. یہ عجیب منزل ہے. یہ کیا بندے کا کلام، بندے کا، خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. کیا خدا کہہ رہا ہے؟ یہ تو بندے کا کلام ہے جسے اللہ آیت بنا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دلیل دے رہا ہوں، مجھ سے حوالہ نہ پوچھئے گا. دلیل ہے میرے پاس، حوالہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں دوست احباب بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو علم سے وابستہ ہیں، یا بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے سلام، مرثیے، منقبتوں کی کتابیں یا تو چھپوائی ہیں یا چھپوانے میں شریک اجر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے چھپی ہوئی کتاب دیکھی ہے. کتنے ہی بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب دنیا میں آ جائے، بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب کا پریفیس اور دیباچہ خود نہیں لکھتا، خود نہیں لکھتا، کسی سے لکھواتا ہے. اب پھر پلٹ رہا ہوں وہیں. اب سورہ الحمد کو دیکھیے تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو بندہ کہہ رہا ہے، کسی سے دیباچہ لکھوایا جا رہا ہے. دیکھیے کسی سے دیباچہ لکھوایا جا رہا ہے. عجیب منزل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے سے تھا، الحمدللہ رب العالمین تو نہیں تھا. اسلام اور شریعت کا قانون ایک یہ ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو اس کی بسم اللہ کرواؤ. 4 سال 4 مہینے 4 دن. ماں باپ بھی یاد رکھیں اور بچے بھی یاد رکھیں، یہ دین کا حکم ہے، قانون ہے. اس کی بسم اللہ کرواؤ، اس لیے کہ اگر بسم اللہ ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی. جن بچوں کی بسم اللہ نہیں ہوتی ان کی زندگیاں اندھیروں میں گزر جاتی ہیں. تو بسم اللہ اچھی ہوگی. 4 سال 4 مہینے 4 دن. قانون اسلام یہ ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو چاندی کی تختی، چاندی کا قلم یہ منگوایا جائے اور سورہ الحمد کو کھولا جائے اور کھول کر بچے کی بسم اللہ کروائی جائے. مجھے یہ بتاؤ، ابھی تو اسلام ابو طالب کے گود میں پل رہا تھا، ابھی تو مصطفیٰ ابو طالب کے گود میں پل رہے تھے. اس کا مطلب ہے اسلام کی بسم اللہ کروانے والا تو خود ابو طالب ہے. اسلام کی بسم اللہ کروانے والا تو ابو طالب ہے. بس اس منزل تک لے آیا جس کے لیے تمہید کی تھی. تو میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ کو کہ خطبہ نکاح سناؤں گا. تو عجیب بات یہ ہے کہ بسم اللہ اسلام کے تو خود ابو طالب نے کروائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ فقرہ ابو طالب نے اپنے نکاح میں کہا تھا. بسم اللہ تو پہلے سے تھی. اور عجیب جملے ہیں، آج سنا رہا ہوں آپ کو اور یہی بات ختم ہو جائے گی. کون سمجھے گا ابو طالب کی فصاحت کو؟ کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و سلالت اسماعیل. تمام تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں نسل اسماعیل میں قرار دیا. اور عجیب جملے ہیں جناب ابو طالب کے، وجعلنا حرما آمنا وبیتا محجوبا. تمام تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے جس نے اپنے حرم کو ہمارا گھر قرار دیا. تھک گئے ہیں تو بات چھوڑ دو. تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے جس نے حرم کو ہمارا گھر قرار دیا. کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ ارے ابو طالب کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے حرم کو نبی کا گھر قرار دیا. لیکن یہ نہیں کہتے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے حرم کو ہمارا گھر قرار دیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنے حرم کی ہمارے سائے کے ذریعے سے حفاظت کی. اور عجیب فقرہ کہا ابو طالب نے، وَجَعَلْنَا الْحُقَّامُ عَلَى النَّاسِ. تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جس
اللہ نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا. توجہ ہے آپ کی؟ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا. ارے تم سمجھو ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی کہاں کا اسلام، کہاں کا دین، کیسا اقتدار، کیسی حکومت؟ اور ابو طالب کہہ رہے ہیں پروردگار کی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے لوگوں پہ ہمیں حکومت کرنے والا قرار دیا. تاریخ نہ ڈھونڈ پاتی ابو طالب کے اس فلسفے کو، اس حکمت کو. اگر تاریخ پلٹ کر جواب نہ دیتی، حجت الوداع تھا، نبی آخری حج سے پلٹ رہا تھا، آیت مسلسل آ رہی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب پہنچا دو اللہ کے پیغام کو. محبوب نے پہنچایا، حکومت سمجھ میں آئی. من کنت مولا فہذا علی حکومت سمجھ کیا گہرائی ہے ابو طالب کے کہنے میں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا. ابھی تو اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں لوگوں پہ حکومت کرنے والا قرار دیا. سمجھ میں آئی حکومت؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. دیکھیے یہ حدیث ہمارے ہاں آدھی سنائی جاتی ہے اور آدھی پڑھی جاتی ہے. خطبہ کی بھی مجبوری ہے، کبھی کبھی شرح نہیں ہو پاتی بعض جگہ پر، لیکن حدیث پوری یہ نہیں ہے. بس یہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے. تیار ہیں آپ؟ سنا دوں؟ اب میں بتا رہا ہوں ابو طالب کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا. حجت الوداع میں حکومت ابو طالب سمجھ میں آئی. من کنت مولا فہذا علی مولا. حدیث پوری یہ نہیں ہے. نبی نے کہا تھا اللہ مولانا وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ ہمارا مولا ہے، ہم تمہارے مولا ہیں. پھر ہم جس کے مولا ہیں علی اس کے مولا ہیں. پھر ہم جس کے مولا. اس کی نزاکت اگر آپ تک پہنچ گئی میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑا جملہ تیسری مجلس میں عشرہ محرم کی میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کے اس فقرے کو ذہن میں رکھیے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا. یہاں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہ مولانا وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ ہمارا مولا ہے، ہم تمہارے مولا ہیں. تو مسلمانوں سے جی چاہتا ہے اس منزل پر سوال کر لوں کہ مصطفیٰ کس کے مولا ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ. اب آپ ایک فہرست مرتب کیجئے کہ مصطفیٰ کس کے مولا ہیں. اللہ کے علاوہ. ابھی اللہ کو درمیان میں مت لائیے، اس لیے کہ اللہ مولانا. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا مولا ہے. وانا مولاکم، ہم تمہارے مولا ہیں. ومن کنت مولا فہذا علی مولا. جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں. تو مصطفیٰ کس کے مولا ہیں؟ اللہ کو ہٹا کے. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ ہر شے کے مولا ہیں، ہر چیز کے مولا ہیں. چرن پرن شجر حجر، فرشتے ملائکہ، کائنات کے ذرے ذرے کے مولا، ذرے سے لے کر آفتاب تک. تو مسلمان ایک فہرست بنا کے تو دکھائیں کہ مصطفیٰ کس کے مولا ہیں. تو ہر ایک پلٹ کر یہ کہے گا کہ ارے شاہ صاحب کس الجھنوں میں الجھا رہے ہیں امت کو. جب کہہ دیا کہ ہم سب کے مولا ہیں سوائے اللہ کے، تو جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ کو ہٹا کر اگر فہرست بناؤ گے کہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کس کس کے مولا ہیں تو صبح قیامت تک فہرست نہیں بن سکتی کہ مصطفیٰ کس کس کے مولا ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ مصطفیٰ کو مولا مان رہے ہیں، نہ علی کو مولا مان رہے ہیں، وہ خود کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر شے کا مولا مصطفیٰ ہے، تو جس جس شے کا مصطفیٰ مولا ہے اس شے کا مولا علی ہیں۔ تو جب مولا علی ہیں تو ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا الْحُكَّامُ عَلَى النَّاسِ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا قرار دیا۔ تم مانو نہ مانو، تمہارے دل کینہ میں اور تمہارے دل بغض و حسد و کینہ میں پڑے رہیں گے، لیکن ابو طالب نے عجیب فقرے کہہ دیے، تمہارے مولا ماننے سے نہ ہم کل مولا تھے نہ آج مولا ہیں، صبح قیامت تک آنے والی ہر شے کے مولا ہم ہیں، اس لیے کہ اگر تم مولائیت دیتے تو جب جی چاہتا چھین لیتے، ہمیں اللہ نے مولا بنایا ہے، لہذا ہماری مولائیت خطرے میں نہیں پڑتی۔ انسان مانے نہ مانے ہماری مولائیت کو، تو ابھی ایک فقرہ کہا میں نے کہ بچے کی بسم اللہ کرواؤ، تو اسلام کی بسم اللہ تو ابو طالب نے کرائی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ سورہ الحمد، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا قرآن میں کتنے پارے ہیں بھائی؟ 30۔ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ الف لام میم، سبحان اللہ، کل کا سبق یاد ہے، اس کا مطلب ہے الف لام میم۔ کہاں ختم ہوتے ہیں؟ والناس۔ پھر سے ذرا قرآن کے چھپے ہوئے کو یاد کیجئے، کتنے پارے ہیں قرآن کے؟ 30۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا پارا؟ الف لام میم۔ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ والناس۔ یہ الحمد کو الگ سے کیوں چھاپا ہے؟ ارے تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے سورہ الحمد، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، تو 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا گیا۔ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے سورہ الحمد، وہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا گیا، تو کوئی تو راز ہوگا، کوئی تو راز ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، دیکھیے جو دوست، یوں سن لیجئے اس بات کو، کوئی دوست اپنے بچے کو مجلس میں لے کر آئے اور کہے شاہ صاحب میرا بچہ کچھ پڑھے گا آپ سے پہلے، میرا بچہ آپ سے پہلے کچھ پڑھے گا، اور وہ اپنے بچے کو ممبر پہ بٹھائے اور کہے پڑھو پڑھو، اور بچہ فرفر پڑھنے لگے، تو اس کا مطلب ہے بچے کو پہلے سے پتہ تھا کیا پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچے کو پہلے سے پتہ تھا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اب مفسر کا نظریہ سنیے، مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ہے جسے سورہ الحمد کہتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد نزول قرآن کے وقت نازل ہوا، اور ایک مرتبہ نزول سے پہلے نازل ہوا، اس لیے سورہ الحمد کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا۔ اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ اور ہے، قرآن اور ہے۔ مجھے پتا تھا اتنی خاموشی ہو جائے گی، میں ذہنی طور پہ آمادہ تھا، مجھے پتا تھا، چونکہ قرآن فہمی اور تفہیم قرآن کی منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں آ کے آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا داد دیجیے، لیکن ساتھ دیجیے اور ان جملوں کو محفوظ کیجیے۔ تو کیا کہا مفسر نے؟ ایک مرتبہ نزول قرآن کے وقت اور ایک مرتبہ نزول قرآن سے پہلے۔ اب کوئی باپ اپنے بچے کو مجلس میں لے کر آیا، اس نے کہا بچے بیٹھو، ممبر پر بیٹھو اور پڑھو۔ ابھی 3 مرتبہ باپ نے کہا تھا، بچے نے فرفر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے بچے کو پتہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا باپ اپنے بچے کو لے کر آئے اور وہ ممبر پہ بٹھائے اور اس کو کہتا رہے پڑھو پڑھو، اور بچہ پلٹ کے کہے کیا پڑھوں،
کیا پڑھوں؟ تو اس کا مطلب ہے بچے کو یہ نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے۔ اب جملہ ضائع نہ کرنا، پہلی قرآن کی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ تو جب مفسر نے ترجمہ کا کرنا شروع کیا تو غچہ کھایا۔ کیا غچہ کھایا مسلمانوں نے کہ جب آیت پہلی وہی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ، تو مصطفیٰ کہنے لگے جبرائیل سے کیا پڑھوں؟ ارے مصطفیٰ کیوں کہیں گے کیا پڑھوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ مصطفیٰ کیوں کہے کہ کیا پڑھوں؟ مفسر کے نظریہ ذہن میں آئے۔ سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا، نزول سے پہلے، نزول کے بعد۔ تو جو نزول سے پہلے سورہ الحمد جس پر اتر چکا ہو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا وحی آنے کے بعد کہ کیا پڑھوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ کینہ اور بغض اور حسد کے آئینے کے درمیان دیکھا گیا۔ اسے میرا عقیدہ نہ سمجھیے گا، حقیقت یہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب پڑھ وہی پڑھ جو ابو طالب پہلے کہہ چکا تھا، جو ابو طالب پہلے کہہ چکا۔ پڑھو میرے محبوب۔ تو اب مفسر نے عجیب نظریہ پیش کیا، ارے بھائی 2 دفعہ نازل ہونے والا سورہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا گیا؟ اچھا اگر سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا ہے تو سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں ہیں۔ تو جب 7 آیتیں ہیں تو جب 2 مرتبہ نازل ہو جائے گا تو کتنی تعداد ہو جائے گی؟ واہ، کیا آپ کا حساب! 14 ہو گئے، بسم اللہ کو ملا کر 14 ہو گئے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا، کون سے معصوم؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام۔ راوی نے آ کے سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ کیوں نازل کیا؟ یہ 14 مرتبہ ہو گیا، 7 آیتیں وہ ہیں، دوسری مرتبہ نازل ہوا 14 ہو گئی۔ تو معصوم نے جواب دیا کہ تو سورہ فاتحہ کو سمجھ رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، یہ وہ 14 نہیں ہیں جو دہرائے گئے ہیں، کچھ 14 ایسے ہیں جو دہرائے گئے ہیں۔ تقریر کا آخری جملہ ہے، پہنچے اور یاد رہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا سال بھر، اس سے بہتر فقرہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے 7 عطا کیے، دہرائے ہوئے 7 اور قرآن دیا، دہرائے ہوئے 7 اور قرآن دیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن تو آ گیا، سورہ فاتحہ الگ سے چھاپا گیا، تو سورہ فاتحہ تو آ گیا قرآن میں، پھر یہ دہرائے ہوئے 7 کون سے ہیں؟ تو معصوم سے پوچھا مولا یہ بتائیے دہرائے ہوئے 7 کون سے ہیں؟ مولا نے کہا تو 7 آیتوں کو سمجھ رہا ہے، یہ دہرائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا، راوی نے کہا مولا کون سے دہرائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، مولا نے کہا گن میرے ساتھ، محمد، علی، فاطمہ، جعفر، حسن، موسیٰ۔ اس نے کہا مولا یہ تو 7 ہیں۔ کہ 7 نہیں ہے 14 ہیں۔ محمد دہرایا گیا، علی دہرایا گیا، حسن دہرایا گیا۔ علی دہرایا گیا، محمد دہرایا گیا، حسن دہرایا گیا۔ تو اس نے کہا فرزند رسول جو دہرائے نہیں گئے وہ کون سے ہیں؟ مولا نے راوی کو پلٹ کر جواب دیا، یاد رکھ زندگی بھر کے لیے صبح قیامت تک جو دہرائے نہیں گئے ہیں، یا حسین دوسرا نہیں ہے، یا فاطمہ دوسری نہیں ہے۔ کائنات الہی کے اندر جو دہرائے نہیں گئے ہیں وہ صرف 2 ہیں، یا حسین دہرایا نہیں گیا یا فاطمہ دہرائی نہیں گئیں۔ دنیا شاید ان آیتوں کو سمجھ رہی ہے، مولانا کا حقیقت یہ ہے ہم ہیں وہ 14 جو دہرائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ راز ہے عزیزو۔ یہاں بات رک رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔
کل بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ اس لہو کی قدر کو پہچانیے، اس لہو کی عظمت کو پہچانیے۔ 12 معصوموں کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے، لہو ہے ابو طالب دوڑ رہا ہے۔ ہر انسان کے رگوں میں اس کے باپ کا لہو ہوتا ہے۔ علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، زین العابدین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، محمد باقر کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، جعفر صادق کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، موسیٰ کاظم کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، علی رضا کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، محمد تقی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، علی نقی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسن عسکری کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، مہدی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو۔ یہی وجہ ہے کہ 12 معصوموں میں چونکہ لہو ابو طالب دوڑ رہا تھا، تو جس زمانے میں بھی، جس دور میں بھی اسلام نے آواز دی ہے تو کسی اور مسلمان کو نہیں پکارا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کوئی اور مسلمان اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اسلام کی بقا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خون ابو طالب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام پہ جب بھی مشکل آئی، اسلام پہ جب بھی وقت آیا تو اسلام چیخ چیخ کے پکارتا رہا، ابو طالب ابو طالب ابو طالب، ہر موڑ پر، ہر منزل پر، کل سے مسلسل ہو گیا۔ ہاں عزیزو، یہی وہ وجہ ہے کہ حسین ابن علی، دیکھیے عجیب بات ہے، سارے مسلمان جمع ہیں کہ حج کے بہترین مراسم اور ارکان حج کو انجام دیں گے، لیکن زہرا کا لال اسی وقت حج کو عمرہ مفردہ میں بدل کر خانہ کعبہ کو چھوڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم بڑی سخت منزلیں ہیں اگر آدمی سوچے۔ پورے مسلمان دوڑ دوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن زہرا کا لال خانہ کعبہ میں رہ کر خانہ کعبہ کو چھوڑ رہا ہے۔ حسین نے جب محسوس کر لیا کہ ہاں پردے کے پیچھے تلواریں آ چکی ہیں، کمین گاہوں میں خنجر چھپے ہیں، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے یہ کہہ کر حج کو عمرہ مفردہ میں بدلا، میرے مالک تیرا گھر باقی رہے رہے، حسین کا گھر باقی رہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے پروردگار۔ حسین کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، تیرا گھر باقی رہے کعبے کی حرمت کے لیے۔ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنے لگے تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے سامنا ہوا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا مراسم حج ادا نہیں کریں گے؟ حسین خاموش ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا مولا ہر سال جب بھی آپ حج پہ آیا کرتے تھے تو قربانی کے جانور آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، مولا دیکھ رہا ہوں اس دفعہ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے۔ حسین نے عجیب فقرہ کہا، اے ابن عباس ایسا نہیں ہے، ہم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، لیکن اس سال حسین نے جن سے قربانی کو بدل ڈالا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، اجرکم اللہ۔ حسین ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے سوال پر جواب دیتے ہیں، حسین نے جن سے قربانی کو بدل ڈالا ہے، ہاں عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، ذرا حسین کے نزدیک آؤ۔ جب بنی ہاشم حسین کے نزدیک آ گئے، ایک مرتبہ ابن عباس سے حسین کہتے ہیں، ہائے ابن عباس ذرا غور سے دیکھو، اس دفعہ حسین عباس کو قربان کرنے کے لیے، اس دفعہ حسین علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے لایا ہے۔ بہت اطمینان سے پرسا دیجیے گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ایک حسین کے اس سفیر کا ذکر کرنا ہے جسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ حسین ابن عباس سے کہہ کر خانہ کعبہ سے باہر آئے، ایک مرتبہ فرزدق کا سامنا ہوا۔ حسین ابن علی نے کوفے کے حالات پوچھے، ایک مرتبہ فرزدق کہتا ہے، مولا تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں خلاف ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں۔ بس یہ فقرے سنیں، حسین نے ایک تحریر لکھی، زعمائے
کوفہ کے نام اور یہ تحریر لکھی کہ تمہارے مسلسل خطوط آتے رہے جن کی تعداد 17-18 ہزار ہو چکی تھی. دیکھو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے پاس آ جائیں تو ہم آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ایک نمائندے مسلم کو بھیج رہے ہیں جو مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے گا، گویا اس نے حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے. اگر مسلم ہمیں خط لکھ بھیجیں گے تو ہم کوفے آ جائیں گے. حسین نے مسلم کو خط دیا، یہ کہہ کر مسلم کو روانہ کر دیا. مسلم کوفے میں آئے، ہر طرف ابن زیاد کی فوجوں کی ناکہ بندی ہے. مسلم چھپتے چھپاتے حانی ابن عروہ کے گھر پہنچے، وہاں محفوظ رہے. زعماء شرفائے کوفہ کو مسلم نے جمع کیا، پیغام حسین ابن علی مسلم نے سنانا شروع کیا. ایک کثیر تعداد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی، جس میں تعداد 19,000 سے 20,000 تک لکھی گئی کہ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. ہر ایک آ کر یہی کہتا تھا، مسلم زہرا کے لال کو کہیے کہ کوفے آ جائیں، زہرا کے لال کو کہیے کہ کوفے آ جائیں. مسلم نے حسین کو خط لکھ بھیجا کہ مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، آ جائیے. بس عزیزو، ایک تاریخ نے عجیب رخ پلٹا کہ مقتل کہتا ہے مسلم مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز کی ابتدائے مسلم میں ہوئی. اب جو مسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے رخ کو پلٹا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ 5 افراد ہیں تنہا مسلم کھڑے. 5 افراد تنہا مسلم کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم کی غربت کا عالم یہ ہوا کہ مسلم نے دائیں دیکھا، مسلم نے بائیں دیکھا. 19,000 افراد میں سے 5 افراد کی تعداد. مسلم کی غربت کا عالم یہ ہے. تاریخ کہتی ہے باب سلام سے مسلم باہر نکل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم کا باہر آنا تھا. عجیب منظر تاریخ نے کھینچا کہ اب جو مسلم نے پلٹ کے دیکھا، نہ دائیں کوئی تھا نہ بائیں، نہ دائیں کوئی تھا نہ بائیں کوئی تھا. تنہا قلعے کوفے میں مسلم کھڑے ہیں. اجنبی راستے ہیں، اجنبی گلیاں ہیں. کبھی ایک کوچے میں، کبھی دوسرے کوچے میں، کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی سے مسلم گزرتے ہیں. غربت کا عالم یہ ہے، مسلم اکیلے ہیں. پیاس کا غلبہ لگا ہوا ہے، پیاس کی شدت لگی ہے. ایک مرتبہ مسلم ایک گھر کی دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے جو ایک مومنہ کا گھر تھا، جس کا بیٹا بلال رات کو نہ آیا تو ماں نے ایک مرتبہ دروازے کو کھولا بچے کو دیکھنے کے لیے. اب جو دروازہ کھولا سامنے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. تووا نامی مومنہ ہے. ایک مرتبہ باہر آئی، باہر آ کے کہتی ہے، اے رابی، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے گھر چلا جا. مسلم نے ایک فکرہ کہا، مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، مومنہ اتنا بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ غریب الوطنی میں کہاں جائے. ایک مرتبہ مسلم نے کہا، مومنہ اتنا کر سکتی ہے کہ ایک کاسائے آب مجھے پلا دے، ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے. مومنہ گھر میں گئی، دوڑتی ہوئی کاسائے آب لے کر آ گئی. مسلم نے پانی پیا. ایک مرتبہ تووا نے کہا کہ اے رابی، پانی تو پی چکا ہے، اب یہاں سے اٹھ کر چلا جا، حالات سازگار نہیں ہیں، پانی تو پی چکا ہے. تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا، اے مومنہ، روز محشر میں تجھے اس کا اجر سیدہ زہرا سے دلوا میں اس کا اجر تجھے سیدہ زہرا سے دلواؤں گا. بس سیدہ کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ مومنہ گھبرا گئی، گھبرا کے کہتی ہے، مسافر تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مسلم نے کہا، میں مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینے کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ مومنہ نے ہمت کی، کچھ آگے بڑھی، بڑھ کر کہتی ہے، اے اعرابی یہ بتا، مدینے میں تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟
اجرکم علی اللہ، کیا مدینے میں تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ مسلم نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ مومنہ نے کہا کیا تو حسن مجتبیٰ کو جانتا ہے؟ مسلم نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ مسلم سے مومنہ نے کہا یہ بتا کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ حسین کا نام آنا تھا۔ مسلم یہ کہہ کر دہلیز سے اٹھے، واہ غربت الحسین، ہائے غربت حسین۔ بس یہ جملے سنے، ایک مرتبہ کہتی ہے اعرابی خبردار میرے حسین کو غریب نہ کہے، میرے حسین کو غریب نہ کہے، تو کون ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے تعارف کرایا، کیا تو عقیل کو جانتی ہے؟ مومنہ نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ کہا میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ مومنہ قدموں میں گر گئی، ہاتھوں کو پیروں پہ رکھا، کہا مولا معاف کر دیجئے گا میں پہچان نہ سکی۔ مولا گھر میں آئیے، اے مسلم ابن عقیل گھر میں آئیے۔ مسلم کو گھر میں لائی، دسترخوان بچھایا، کچھ غذا مسلم کے لیے رکھی، کہا مولا تناول کیجئے۔ بس ہاں رات مسلم نے گزاری۔ ایک مرتبہ مسلم ساری رات مصلی عبادت پر گزار رہے ہیں کہ ابن زیاد کی فوجوں نے طوا کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب گھوڑوں کی آواز مسلم کے کانوں میں گئی تو ایک مرتبہ مسلم نے مصلی کو چھوڑا۔ ہاں مسلم تیار ہوئے، تلوار کو حمائل کیا، سپاہی لباس میں مسلم نے مصلی کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مومنہ طوا کہتی ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مسلم نے کہا میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ ابن زیاد کی فوجیں تیرے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا مولا کاش روز عاشور کربلا میں ہوتے، زہرا کی بیٹیاں بے پردہ، زہرا کی بیٹیاں بے پردہ، خیموں میں آگ لگائی گئی، فوج اشکیا خیموں میں آ گئی۔ ایک مرتبہ مسلم طوا کے گھر سے باہر نکلے، ہاں مسلم نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ مسلم کے لیے گڑھا کھودا گیا، چونکہ مسلم بنی ہاشم کے پروردہ ہیں، خون لہو بنی ہاشم ہے، مسلم کو دھوکے سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ مسلم گڑھے میں گرے، جملہ سن سکو گے، مقتل کہتا ہے جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مسلم کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے چلے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے زمین سے پتھر اٹھایا مسلم کی طرف پھینک دیا۔ ہاں زخمی حالت میں، 2 منزلوں کی رحمتیں ہیں، زخمی حالت میں مسلم کو لایا گیا دربار ابن زیاد میں۔ کسی نے پشت پہ نیزہ مار کے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا دنیا میں حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ مسلم نے اپنی وصیتیں کی، دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا۔ مسلم نے کہا اگر اجازت ہو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مسلم نے نماز پڑھی، آخری سلام کیا، کربلا کی جانب رخ کیا، اشارہ کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ ابھی مسلم نے یہ آواز دی تھی، ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی چھت پر لٹکا رہ گیا۔ ایک مرتبہ حسین کی زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کا گریہ بڑھا۔ ایک مرتبہ عباس قریب آئے، آ کر کہنے لگے مولا یہ رونے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ حسین نے کہا ہاں عباس، یہ لو ذرا ہماری دونوں
دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو حسین کی دونوں انگلیوں کے درمیان عباس نے دیکھا مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, جوڑ کر کہتے ہیں مولا اگر معجزہ دکھائیے میں کوفے پہنچ جاؤں. حسین نے کہا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ عباس نے کہا مولا بھائی غریب الوطنی میں مارا گیا ہے, میں مسلم کے لاشے کو آغوش میں رکھ لوں گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا دارالعمارہ کی دیوار کے نیچے دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا حسین کی ماں بائیں پھیلائے بیٹھی تھی. آجا مسلم حسین کے سفیر, زہرا تیرے استقبال کے لیے. لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين پروردگارا وارث کرب و بلا فرزند زہرا کے ظہور میں جل تاجیل عطا فرما.